الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. یہ سورت سورہ بروج ہے. قرآن کی سورتوں کے اعتبار سے 80 پر 5ویں سورت ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے 27ویں نمبر کی سورت ہے. اور یہ سورت مکۃ المکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی ہے جب کہ مسلمانوں پر کافروں کی طرف سے بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے. اور اس میں کل 22 آیتیں ہیں. والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی. والیوم الموعود، اور قسم ہے وعدہ کیے ہوئے دن کی. وشاہد ومشہود، اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی، اور قسم ہے اس دن کی جس میں لوگوں کی حاضری ہوتی ہے. قتل اصحاب الاخدود، کہ خندق والے یعنی بہت سے ایندھن کی آگ والے ملعون ہوئے. النار ذات الوقود، جس وقت وہ لوگ اس آگ کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے. اذ ہم علیہا قعود وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے تھے اس کو خود دیکھ رہے تھے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور ان کافروں نے ان مسلمانوں میں کوئی عیب نہیں پایا سوائے اس کے کہ وہ خدا پر ایمان لے آئے تھے. الذی لہ ملک السماوات والارض، اور العزیز الحمید، کون سا خدا؟ وہ خدا جو زبردست ہے اور تمام طرح کی تعریفیں اسی کے لیے سزاوار ہیں. الذی لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. یہ ابتدا کی 9 آیتیں ہیں اس سورت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے. 4 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد ایک ایسا عظیم الشان واقعے کا ذکر فرمایا ہے
جو کہ ایمان پر ثابت قدم رہنے والے اور ایمان پر جم جانے والے تھے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ جناب نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب کے اندر کافروں کو دین کی دعوت دینا شروع فرمایا اور پھر دھیرے دھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت سے مسلمان بننا شروع ہوئے اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی۔ اس موقع پر کافروں نے مسلمانوں کو سخت سے سخت تکلیفیں دینا شروع کر دیا، جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ستایا گیا، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو ستایا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو ستایا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو شروع میں بہت تکلیفیں دی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی مارا جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ مرنے کے قریب ہو جاتے تھے۔ تو سخت سے سخت تکلیفیں یہ سوچ کر کافر دیتے تھے کہ تکلیفوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے یہ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس میں قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ برج بڑے بڑے ستاروں کو کہتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ آسمان میں 5 بڑے سیارے ہیں جو چکر لگاتے رہتے ہیں اور ان کا ایک مدار ہوتا ہے۔ ستارے ہزاروں لاکھوں تعداد میں آسمان پر موجود ہیں، اور یہ جو برج بنائے گئے ہیں، روایتوں میں ملتا ہے کہ آسمان پر کل 12 برج ہیں۔ تو جو بڑے سیارے ہیں وہ گھومتے ہوئے جب ستاروں کے جھرمٹ میں داخل ہوتے ہیں، مدار میں داخل ہوتے ہیں، تو اسے برج کہا جاتا ہے۔ تو 12 برج ہیں، اس میں بڑے سیارے داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے کہ قسم ہے برجوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس دن کے آنے کا وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت کے دن کی قسم ہے۔ وشاہد ومشہود، اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی، اور قسم ہے اس دن کی جس میں لوگوں کی حاضری ہوتی ہے۔ سنن ترمذی حدیث کی عظیم الشان کتاب ہے۔ اس کتاب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم الموعود سے مراد قیامت کا دن ہے، شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ عرفات کے میدان میں جب سارے لوگ قیامت میں جمع ہوں گے، وہ اس سے مراد ہے۔ جمعہ کے دن کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ پورے ہفتے میں سورج نکلتا ہے، چھپتا ہے، نکلتا ہے، چھپتا ہے۔ تمام دنوں میں کوئی دن جمعہ سے افضل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن میں ایک خاص ایسا وقت رکھا ہے جس میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو چونکہ جمعہ ہی کے دن قیامت قائم ہوگی، اور جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے انتہائی عظمت کا، احترام کا دن ہے، ساری دنیا کے مسلمان جمعہ کے دن جمع ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کی قسم کھائی۔ اور یوم عرفہ حاجی
حج کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو عرفہ کے میدان میں ان کو جانا ضروری ہے، اس کے بغیر حج ہی نہیں ہوتا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج العرفہ، کہ حج عرفہ کا ہی نام ہے۔ عرفات کے میدان میں جو جائے اسی کا حج ہوتا ہے، جو نہ جائے اس کا حج نہیں ہوتا۔ تو عرفات کے میدان میں ساری دنیا سے آنے والے حجاج کرام جمع ہوتے ہیں، اس کے بغیر ان کا حج نہیں ہوتا۔ یا پھر قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو عرفات کے میدان میں جمع کیا جائے گا۔ تو چونکہ یہ انتہائی عظیم دن ہے، اس لیے اللہ نے اس عرفہ کے دن کی، عرفات کے میدان کی قسم کھائی۔ پھر فرمایا قتل اصحاب الاخدود، کہ خندق والے قتل کر دیے گئے۔ خندق والے بہت سی ایندھن کی آگ والے ملعون ہوئے۔ یہ ایک واقعہ ہے جو انتہائی ہمارے دلوں کو گرما دینے والا ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 60 اور 70 سال پہلے کا واقعہ ہے، کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ روایتوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا یمن میں رہنے والا، اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر رہتا تھا۔ وہ جادوگر شعبدہ بازیاں کرتا تھا اور عجیب عجیب میجک کے اور عجیب و غریب نظارے وہ لوگوں کو کرواتا تھا۔ تو لوگ چونکہ اس کے جادو سے حیران ہوتے تھے، اس لیے بادشاہ کو مانتے تھے۔ بہت زیادہ بادشاہ کی عظمت بڑھ گئی، بادشاہ کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ گئی۔ اب ہوتے ہوتے ایک زمانہ ایسا آیا کہ یہ جادوگر انتہائی بوڑھا اور کمزور ہو گیا۔ اس نے ایک بار بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں بوڑھا ہو گیا، چند دنوں میں مر جاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ میرا جادو میں کسی اچھے انسان کو سکھلا دوں، تاکہ میرے مر جانے کے بعد میں وہ میرے مقام پر آئے اور میرا کام کرے اور آپ کی بادشاہ چلتی رہے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک ذہین و فتین چالاک نوجوان کو تلاش کرتا ہوں۔ اس نے ایک چالاک اور ذہین لڑکے کو تلاشا اور جادوگر کے حوالے کیا، اور اس کو یہ حکم دیا کہ تم روزانہ اس جادوگر کے پاس حاضر ہو اور اس سے جادو سیکھو۔ تو وہ نوجوان بادشاہ کے حکم کے مطابق، اور یہ واقعہ صحیح مسلم جو حدیث کی صحیح ترین کتابوں میں ہے، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور اس واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی من گھڑت قصہ سنا رہا، باقاعدہ صحیح مسلم میں یہ واقعہ ہے۔ تو اس نوجوان کو بادشاہ نے حکم دیا تھا، بادشاہ کے پاس روزانہ جادوگر کے پاس بادشاہ کے حکم سے روزانہ نوجوان جادو سیکھنے کے لیے آتا تھا۔ تو اب اس نوجوان کے گھر سے جادوگر کے پاس پہنچنے تک کے درمیان میں ایک گھر راہب کا تھا، عیسائیوں کے عالم، جسے ہم لوگ آج کی انگریزی زبان میں بشپ کہتے ہیں، پادری ہوتا ہے، عیسائیوں کا فادر ہوتا ہے۔ تو وہ اس کا گھر رہا کرتا تھا، اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے، اور اس وقت عیسائیت موجود تھی،
یعنی کہ اللہ کو ماننے والے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننے والے تھے، تو یہ ایمان والے تھے۔ تو جو فادر تھا عیسائیوں کا، جو پادری تھا، وہ تو دین حق کی دعوت دیتا تھا، صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا تھا۔ چنانچہ جب بادشاہ کے پاس جانے کے لیے، جادوگر کے پاس جانے کے لیے وہ نوجوان اپنے گھر سے نکلتا تو راستے میں اس راہب کے گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے پاس جاتا، اور راہب چونکہ عیسائی دین کا عالم تھا، وہ اسے نصیحت کرتا، دین کی باتیں بتلاتا، اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا، تو اس کی باتیں اس کو بہت پسند آتی تھیں، چونکہ دین حق تھا، اسے پسند آ گیا۔ تو وہ روزانہ جادوگر کے پاس جاتے ہوئے درمیان میں اس راہب کے پاس، عیسائی عالم کے پاس ٹھہرتا، اس سے نصیحت حاصل کرتا، پھر اس کے بعد بادشاہ کے پاس جاتا، وہاں جادوگر سے جادو سیکھتا، پھر واپس آتے ہوئے راستے میں پھر اس راہب کے پاس، عیسائی عالم کے پاس رکتا، اس سے نصیحت حاصل کرتا، پھر گھر جاتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جادوگر کے پاس ایک مرتبہ جاتا تھا اور عیسائی عالم کے پاس 2 مرتبہ دن میں جاتا تھا، تو جادوگر سے زیادہ اس عیسائی عالم کی باتیں اسے اچھی لگنے لگی۔ لیکن جادو بھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس سے حیران ہو جاتا ہے، عجیب و غریب چیز ہوتی ہے، دیکھنے کے بعد آدمی تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا، اس سے ہو رہا ہے۔ تو اب یہ نوجوان لڑکا کنفیوز ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، وہ سوچنے لگا کہ یہ عیسائی عالم صحیح ہے یا وہ جادوگر صحیح ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اسی درمیان میں ایک مرتبہ وہ راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے، لوگوں سے پوچھا کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ انہوں نے بتلایا کہ دیکھو سامنے بہت بڑا اژدہا ہے جو ہم کو نگل لے گا، ہم اس کے خوف سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ اب چونکہ یہ نوجوان اللہ پر ایمان رکھتا تھا اور دین حق پر قائم تھا، اس نے ایک پتھر ہاتھ میں لیا، اور اژدہے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں جو انسانوں کو ایک ہی موقع پر نگل لیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے بڑے اژدہے کو چھوٹے پتھر سے مارا نہیں جا سکتا، لیکن اس نوجوان نے اپنے ایمان کی پختگی کے ساتھ، اللہ کے کامل بھروسے کے ساتھ پتھر لیا، اور اس نے یہ نیت کی، اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ عیسائی عالم راہب صحیح ہے اور حق پر ہے تو اس پتھر سے میں اس جانور کو، اس اژدہے کو ماروں گا تو یہ مر جائے، اور اگر وہ جادوگر صحیح ہے تو میرے اس پتھر کے مارنے سے وہ اژدہا نہ مرے، اس لیے کہ جادو اپنا کام کرتا ہے، جو کام ہونے کے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے، عجیب و غریب کاریگری ہوتی ہے جادو میں۔ تو اس نوجوان نے اللہ سے دعا کی کہ اگر عیسائی عالم حق پر ہے تو میرے اس پتھر سے یہ اژدہا مر جائے، اور اگر جادوگر حق پر ہے تو میرے اس پتھر سے اژدہا نہ مرے۔ چنانچہ یہ دعا کر کے اس نے پتھر کو پھینک کر اس اژدہے کو مارا تو وہ اژدہا مر گیا۔ سارے لوگ راستے سے گزر گئے۔ اب اس کو یقین ہو گیا کہ جادوگر ناحق پر ہے اور عیسائی عالم یہ حق پر ہے، اس کا دین صحیح ہے۔ اس نے جا کر راہب سے، عیسائی عالم سے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ اس نے کہا کہ اللہ نے تم کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا، تمہاری نیکیاں اللہ کے یہاں قبول ہو گئیں، اب تم مجھ سے زیادہ مرتبے پر پہنچ گئے، لیکن یاد رکھنا اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، اب تمہاری آزمائش ہوگی، تم مصیبت میں مبتلا کیے جاؤ گے، لہذا صبر کرنا
اور ہرگز میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ اور یہ بات مسلم ہے، خدا خواہی بلا خواہی، جو آدمی اللہ کو چاہتا ہے وہ مصیبتوں کو چاہتا ہے، اس کے پاس مصیبتوں پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیوں پر پریشانیوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو آدمی ایمان لا کر اپنے دین پر ثابت قدم ہو جائے، جم جائے، جڑ جائے، پیچھے ایک قدم بھی نہ ہٹائے، اسے ایمان والا سچا پکا مومن کہتے ہیں۔ تو پکے ایمان والے کو آزمائشیں نہ آئے یہ امپاسبل ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اب اس پادری نے، اس عیسائی راہب نے کہا کہ تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، تم ثابت قدم رہنا، استقامت کے ساتھ جمے رہنا، اور کوئی پوچھے تو میرے بارے میں ہرگز اطلاع نہ دینا۔ چنانچہ اب اس نے پتھر مارا تھا، اس کو لوگوں نے دیکھا تھا کہ ایک چھوٹے سے پتھر سے بہت بڑا اژدہا مر گیا۔ اب اس کے بعد اللہ نے اس کو اور طاقت دی اور پاور دیا۔ وہ مادر زاد اندھے کو، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہونے والا بچہ ہوتا تھا، جو بڑی عمر والا ہو کر بھی اس کو روشنی نہیں دکھائی دیتی تھی، آنکھیں نہیں دکھتی تھیں، نابینا اور اندھے تھے، ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا تو آنکھیں اچھی ہو جاتی تھی۔ اور جو کوڑی تھے، جو برس اور جذام کے بیمار ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ پیر سکڑ جاتے ہیں اور زندگی بھر صحیح نہیں ہوتے، ان کے جسم میں عجیب و غریب قسم کے پھوڑے پیدا ہو جاتے ہیں، ساری زندگی اسی میں وہ مبتلا رہتے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ تو یہ ایسے بیماروں کے جسم پر ہاتھ پھیرتا تو کوڑی اچھا ہو جاتا تھا۔ جس کو ماں کے پیٹ سے سر میں بال ہی نہیں آئے، جو مادر زاد گنجا تھا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا تو بال آ جاتے تھے۔ تو اب دھیرے 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 یہ نوجوان لڑکا سارے لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ بات پہنچتے پہنچتے بادشاہ کے دربار میں پہنچی کہ فلاں نوجوان ہے جو اتنا پاورفل ہے کہ مادر زاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا ہے تو وہ بینا ہو جاتا ہے، آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی ہے، کوڑی پر ہاتھ پھیرتا ہے تو جو لا علاج بیماری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور مادر زاد گنجے کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو سر پر بال آ جاتے ہیں۔ بہت عجیب و غریب آدمی ہے۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے سوچا کہ یہ وہی نوجوان ہے جس کو میں نے جادوگر کے پاس لگا رکھا تھا کہ جادو سیکھ لے۔ اب جب معلوم ہوا تو بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بلانا چاہا۔ اس سے پہلے جو بادشاہ کا ایک درباری تھا وہ آنکھوں سے نابینا ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ اس نے بہت سارے ہدیے تحفے لے کر کے اس نوجوان لڑکے کے پاس حاضری دی اور اس سے کہا کہ دیکھو یہ بہت سارے ہدیے اور تحفے ہیں، تم اسے رکھ لو، شرط یہ ہے کہ تم میری آنکھوں کا علاج کرو۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں کوئی شفا دینے والا نہیں ہوں، اللہ شفا دیتے ہیں، لہذا میں تمہاری آنکھوں پر ہاتھ پھیروں گا، اس سے پہلے تم کو اللہ پر ایمان لانا پڑے گا۔ تو چونکہ اس وقت بادشاہ جو ہے وہ دوسرے مذہب پر تھا، یہودیت پر تھا یا مجوسیت پر تھا، چنانچہ وہ جو بادشاہ کا درباری تھا وہ ایمان قبول کر لیا، اور اس کی آنکھوں پر اس نوجوان نے ہاتھ پھیرا تو وہ اندھا بینا ہو گیا، اچھا ہو گیا۔ اب بادشاہ کے پاس وہ پہنچا تو بادشاہ نے پوچھا کہ ارے تم تو اندھے تھے، تمہاری آنکھیں کیسے واپس آ گئیں؟ اس نے کہا کہ اس نوجوان کے پاس میں گیا اور اس نے میرے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، میں اچھا ہو گیا۔ اب بادشاہ نے اس کو اپنے دربار میں بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ہمارے حکم کے مطابق جادو سیکھ لیا اور اتنے اعلیٰ مرتبے پر پہنچ گئے کہ تم اس جادوگر سے زیادہ تمہارے کرتب ہو رہے ہیں۔
اور تمہارے کرشمے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ جادو وادو کوئی چیز نہیں ہے، میں اللہ کی قدرت سے یہ چیزیں کرتا ہوں اور میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ اب یہ بات سننا تھا، بادشاہ غضبناک ہو گیا، ارے یہ تو کسی اور کو خدا مانتا ہے، اللہ مانتا ہے۔ اس نے درباریوں کو حکم دیا کہ اس کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں، تکلیفیں دی جائیں۔ تو اب اس کو لے جایا گیا، خوب مارا گیا، ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، لیکن وہ ہرگز کسی بھی حالت میں تیار نہیں ہوا اپنے ایمان سے ہٹنے کے لیے۔ پھر بادشاہ نے بہت زیادہ تکلیفیں دے کر جب اس کو بہت زیادہ مجبور کر دیا تو اس نے زبان سے کہہ دیا کہ مجھے ساری چیزیں، سارا دین فلاں راہب نے سکھایا ہے، عیسائی عالم نے۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی بھی انسان ہے، اس کا بھی جسم ہے، وہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے، لیکن جب حد سے زیادہ تکلیفیں دی جائیں تو وہ کبھی نہ کبھی منہ کھول دیتا ہے، سچائی اگل دیتا ہے۔ چنانچہ بہت زیادہ ستایا گیا تو اس نوجوان نے اپنی زبان کھول دی اور اس راہب کے بارے میں بتلا دیا کہ اس نے مجھے سب کچھ سکھلایا۔ اب اس راہب کو پکڑ کر لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تو اپنے ایمان سے پلٹ جا، پھر جا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے ایمان سے نہیں پھر سکتا۔ چنانچہ بادشاہ نے بھرے دربار میں آرا منگوایا اور اس کے سر کے درمیان میں آرا رکھ کر کے اسے 2 ٹکڑے بنا دیے گئے، چیر دیا گیا، اور دونوں جسم کے 2 ٹکڑے زمین پر گر گئے۔ یہ نظارہ سارے دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد میں بادشاہ نے اپنے دربار کے اس پہلے اندھے کو بلایا جس کی آنکھیں اس نوجوان نے ٹھیک کر دی تھیں۔ اس سے کہا گیا کہ تم اپنے ایمان سے پھر جاؤ، اللہ کو ماننے سے انکار کرو۔ اس درباری نے بھی کہا کہ میں اللہ پر ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان سے پھر نہیں سکتا۔ چنانچہ اس آرے سے اس درباری کو بھی کاٹ دیا گیا۔ اب تیسرے نمبر پر باری آئی اس نوجوان کی۔ بادشاہ نے سوچا تھا کہ دو لوگوں کو تو اس کے سامنے کاٹا گیا ہے آرے سے، یہ ڈر کر کے ایمان سے پھر جائے گا، پلٹ جائے گا، لیکن اس نے پورے بھرے دربار میں کہہ دیا کہ میں ہرگز بھی کسی بھی حالت میں اپنے ایمان سے پلٹ نہیں سکتا۔ تو چونکہ اس کے پاس بہت زیادہ پاور تھا اور لوگوں میں چرچا ہو گیا تھا اور لوگ بہت زیادہ اس کے گرویدہ ہو گئے تھے اور اسے ماننے لگے تھے، تو بادشاہ نے پینترا بدلا اور درباریوں سے کہا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، جب اوپر سب سے کسوٹی پر پہنچ جاؤ تو اس سے کہو کہ تو اپنے ایمان سے پلٹ جا، ورنہ ہم تجھے اوپر سے دھکیل دیں گے، کھائی میں گرا دیں گے، جس سے تیری موت ہو جائے گی۔ ایک بات ہے، جب اس سینے کے اندر جو چھوٹا سا دل ہے، اس دل میں ایمان کی مٹھاس، چاشنی، لذت اور ایمانی کیفیت آ جاتی ہے تو آدمی اپنی جان بھی گنوا دیتا ہے، اپنے مال کو بھی قربان کر دیتا ہے، اپنی بیوی کو، بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، لیکن ایمان سے ایک ذرہ برابر بھی اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹاتا۔ یہ ایمان کی چاشنی اور حلاوت ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ چاہو تو تم مجھے آسمان کی کسوٹی سے ڈھکیل دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں مر جاؤں گا، لیکن ایمان سے نہیں ہٹ سکتا۔ تو ان لوگوں نے اس آدمی کو، اس نوجوان کو ڈھکیلنے کا ارادہ کیا۔ اس نوجوان نے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ یہ لوگ جو میرے ساتھ برتاؤ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، آپ اکیلے ان کے لیے کافی ہو جائیے۔ یہ دعا کا کرنا تھا کہ اسی وقت پہاڑ میں زلزلہ آ گیا، جتنے لوگ اسے گرانے کے لیے آئے تھے سب زلزلے میں زمین میں دھس گئے اور یہ نوجوان بچ گیا۔ پھر یہ چلتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، وہ لوگ کہاں گئے جو تم کو گرانے کے لیے لے کر گئے تھے؟ اس نوجوان نے کہا کہ اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔
اب بادشاہ نے دوسرے نمبر پر اور درباریوں کو بھیجا کہ تم اس کو کشتی میں سوار کر کے لے جاؤ اور بیچ سمندر میں اس سے کہو کہ تو اپنے ایمان سے پلٹ جا ورنہ ہم پانی میں ڈبو دیں گے۔ تو درباری لے کر گئے کشتی میں سوار کر کے، جب درمیان میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اپنے ایمان سے پلٹ جا ورنہ ہم تجھے ڈبو دیں گے۔ پھر اس نے آسمان پر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ آپ ان کے لیے کافی ہو جائیے۔ تو اتنا کہنا تھا کہ جتنے لوگ اسے ڈبانے کے لیے آئے تھے سب ڈوب گئے، یہ بچ کر پھر بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ اب اور زیادہ لوگوں میں چرچا ہو گیا کہ فلاں نوجوان تو اتنا طاقتور ہے اور اس کا ایمان اتنا پختہ ہے، اس کا رب اتنا صحیح ہے کہ ہر موقع پر ہر مصیبت پر اللہ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ تو اب اس نوجوان نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو، تم جتنی کوششیں کرو گے میں نہیں مروں گا، اگر تم کو مجھے مارنے ہی کی خواہش ہے تو میں اس کا طریقہ بتلاتا ہوں۔ اور کون آدمی ہے جو خود کو مارنے کے لیے دوسروں کو طریقہ بتلائے کہ مجھے مار دو، اس طریقے سے مارو گے تو میں مر جاؤں گا؟ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس وقت اس نوجوان نے بادشاہ سے کہا بھرے دربار میں کہ میں تم کو ایسا طریقہ بتلاتا ہوں کہ اس سے میں مر جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ ایک میدان میں تمام لوگوں کو جمع کرو اور میرے پاس ایک ترکش ہے۔ ترکش کسے کہتے ہیں؟ بیگ میں تھیلے میں تیر رکھے جاتے ہیں اور جو کمان ہوتا ہے اس کمان میں تیر کو ڈال کر پھر مارا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ترکش میں سے تیر نکالو اور کمان میں ڈالو اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر کے مجھے درخت کے تنے پر لٹکا دو، بسم اللہ رب الغلام کہہ کر کے مجھے تیر مارو گے تو میں مر جاؤں گا۔ اس نے ایسا کیوں کیا کہ اپنے مرنے کا خود انتظام کیا؟ اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے۔ اس نوجوان نے سوچا کہ اگر میں پورے ملک کے، پورے شہر کے، پوری بستی کے لوگوں کو جمع کروں گا اور میرے کہنے کے مطابق میری موت ہو جائے گی تو میرے مرنے سے پہلے ان کو میری ساری باتوں کا علم ہے کہ میں نے اژدہے کو ایک پتھر کے ذریعے سے مار دیا، مادرزاد اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا تھا تو وہ اچھے ہو جاتے تھے، کوڑیوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتا تھا تو وہ شفایاب ہو جاتے تھے، مادرزاد گنجے کے سر پر ہاتھ پھیرتا تھا تو اس کے سر پر بال آ جاتے تھے، اور اسی طرح مجھے آسمان پہاڑ کی چوٹی سے گرایا گیا تو میں بچ گیا، سمندر کے درمیان میں لے جا کر مجھے ڈبونے کی کوشش کی گئی تو اللہ نے مجھے بچا لیا، میرے سارے کرامات لوگ جانتے ہیں۔ اب میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میری موت ہو جائے گی تو میرے ایک آدمی کے مرنے کی وجہ سے سارے لوگ ایمان قبول کر لیں گے اور ایک اللہ کو ماننے والے بن جائیں گے۔ اس لیے اس نوجوان نے طریقہ بتلایا۔ بادشاہ نے سوچا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ رہے گا تو یہ فتنہ پھیلے گا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں حق پر قائم رہنے والے کو فتین ہے، فتنہ پیدا کر رہا ہے، سیدھا راستہ بتائے، صحیح بات بتائے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ڈال رہا ہے، یہ لوگوں کے اندر پھوٹ پیدا کر رہا ہے، حالانکہ وہ فتین نہیں ہوتا بلکہ وہ سیدھے راستے کی طرف دعوت دینے والا اور لوگوں کو جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کے راستے پر پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ جب سے دنیا شروع ہوئی ہے حق کے ماننے والے کم اور برائی کے ماننے والے زیادہ، باطل کے ماننے والے زیادہ ہوتے، لہذا اس نوجوان نے سوچا کہ میں اگر طریقہ بتلا دوں گا تو سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ اس بادشاہ نے سوچا کہ اسے ہی ختم کر دیں گے تو پھر لوگ کہاں ایمان قبول کریں گے۔ اس نے میدان میں سب لوگوں کو جمع کیا اور اس نوجوان کو درخت کے تنے پر لٹکا دیا اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر کے ترکش سے تیر نکالا اور کمان میں ڈال کر مار دیا۔ تو تیر کا اس نوجوان کے جسم کو چھونا ہی تھا
کہ وہ نوجوان شہید ہو گیا، اس کی موت ہو گئی۔ اب سارے لوگوں نے دیکھا کہ اس نوجوان کے کہنے کے مطابق وہ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو سارے لوگوں نے آمنت برب الغلام کہا کہ ہم سب ایمان لائے اس نوجوان کے رب پر۔ سارے جتنے لوگ تھے میدان میں سبوں نے ایمان قبول کر لیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ارے پوری کایا پلٹ ہو گئی، ہم تو چاہ رہے تھے کہ اس کو ختم کر دے، سارے لوگ مسلمان ہو گئے، ایمان والے ہو گئے، اب کیا کریں؟ بادشاہ کے درباری نے، وزیر نے کہا کہ یہ تو بہت برا ہوا، ہم جس چیز سے لوگوں کو بچانا چاہتے تھے اسی کے خلاف ہو گیا۔ خیر، ایمان والے جب ایمان قبول کر لیتے ہیں تو ان کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے راستے کی ابتدائی جگہوں میں، سڑک کے کنارے پر جگہ جگہ بہت سارے گڑھے کھدوائے، خندق گڑھے کو کہتے ہیں۔ جنگ خندق جو ہوئی ہے مدینہ المنورہ میں، بہت بڑا گڑھا کھودا گیا دشمنوں سے بچنے کے لیے کہ وہ ہم تک نہ پہنچ سکیں، تو خندق گڑھے کو کہتے ہیں۔ تو گڑھے اس بادشاہ نے سڑکوں پر کھدوائے اور اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ جتنے لوگوں نے اس نوجوان کے رب پر ایمان قبول کیا ہے سب کو گڑھے میں ڈالو، دفن کرو، ان کو جلا دو۔ تو بادشاہ کے حکم سے جتنے نوجوان کے رب پر ایمان لانے والے تھے سب کو پکڑ پکڑ کر لا کر گڑھوں میں ڈالا گیا، اور ان لوگوں نے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے، ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی جان آخری کے سپرد کر دی، اللہ کے حوالے کر دی، لیکن ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ واقعہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ اس کو گھنٹوں بیان کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ذیل میں اتنے واقعات ہیں کہ ایمان کو تازہ کر دینے والے، دل کے اندر چنگاری پیدا کر دینے والے، جذبہ پیدا کر دینے والا یہ واقعہ ہے۔ اس کے اندر اسباق اتنے، تو پھر نوجوان کے مار دینے کے بعد سب لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لایا گیا۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ماں کو گڑھے میں ڈالنے کے لیے لایا گیا جس میں آگ دہک رہی تھی، تو آگ کو دیکھ کر ماں پیچھے ہٹنے لگی، تو چھوٹے سے معصوم بچے نے اس ماں سے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کود جاؤ آگ میں، اللہ تمہارا مالک ہے، اللہ تم کو سکون پہنچانے والے ہیں۔ تو ماں نے اپنے معصوم بچے کی زبان سے سنا، وہ بھی آگ میں کود گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت میں آتا ہے کہ جتنے لوگوں کو ان گڑھوں میں ڈالا گیا، آگ میں جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کی روح کو قبض کر لیتے تھے، ان کی روحیں جنت میں نعمتوں کے مزے لے رہی ہوتی تھی، ان کی روحیں مزے لے رہی ہوتی تھی، صرف جسم آگ میں جلتا تھا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ نے اسی واقعے کا اس میں تذکرہ فرمایا کہ اے عرب کے کافروں، مشرکوں، بددینوں، تم جتنی بھی تکلیف پہنچاؤ ایمان والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اے ایمان والوں جتنی بھی تکلیفیں تم کو اٹھانی پڑے، مشقتیں برداشت کرنی پڑے، تم ہرگز اپنے ایمان سے مت پھرنا، ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹانا، بہت جلد اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آنے والی ہے، اور ہمیشہ ہمیش کی جنت میں تم کو ہمیشہ ہمیش کی نعمتیں اور مزے ملیں گے۔ تو اللہ نے اس سورت کو ایمان والوں پر نازل کر کے گویا کہ اطمینان اور سکون دلایا، اور کافروں اور مشرکوں کو کہا کہ تمہاری ساری کوششیں بیکار ہوں گی، تمہارا مال تم لٹا دو اور تم پوری کوششیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے لگا دو، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اسلام اور مسلمان دنیا سے ختم ہو جائے۔ تو اب جو اتنا نازک ترین مرحلہ ہے، یہ واقعہ اور یہ صورت ہمارے دلوں میں ایمان کو پختہ کرنے والی ہے کہ چاہے پوری فرقہ پرست طاقتیں، ہندو تنظیمیں مل کر ایک ہو جائیں، دنیا کے کونے کونے میں، ہمارے ملک کے خطے خطے میں ماب لنچنگ کریں،
مسلمان نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کر ماریں، قتل کریں، چلتی ٹرینوں سے ڈھکیل دیں، کچھ بھی برتاؤ کر لیں، لیکن مسلمان ایمان سے نہ ہٹیں، اللہ کی ذات پر ایمان رکھیں، ثابت قدم رہیں، جمے رہیں، اللہ کی مدد آئے گی اور ان کافروں کو، مشرکوں کو اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کی سزا ملے گی۔ ایمان والے ہمیشہ کامیاب رہیں گے، دنیا میں بھی اللہ ان کو عزت کے ساتھ زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا فرمائیں گے۔ اس سلسلے میں روایات میں تفسیر علماء مفسرین نے اور بھی 2-3 واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے، وقت کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو اگلے ہفتے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، قرآن کریم کو اپنی زندگی میں سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں قرآن کریم کو ہم سب کے لیے سفارشی بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔